وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر جس سے تمہیں کچھ لینا ہے، قرض ہے یا پیسے باقی ہے، اور وہ تنگی میں ہے، غریبی میں ہے، فقیری میں ہے، کسی بھی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، آزاری، بیماری، گھر کے مسائل، الجھن، شادی بیاہ، جو بھی مسائل کی وجہ سے، حلال جگہ پر پیسہ خرچ کرنے کی وجہ سے وہ تمہارا قرض تمہیں قرض حسن لوٹا نہیں پا رہا ہے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، جس کو تم نے پیسہ دیا اور وقت پورا ہو گیا، اس وقت پر لوٹانا ہے، جو بھی ایگریمنٹ تھا تمہارا، تُدِیرُونَہَا بَیْنَکُم، تمہارے درمیان تجارت چل رہی تھی، لیکن اب کسی مجبوری کی وجہ سے تمہیں نہیں دے پا رہا ہے، تو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس کے لیٹ دینے پر اس کو پیسہ بڑھاؤ مت۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، کوئی تنگی والا ہو، غریب، فقیر، مسکین ہو، اور تمہارے قرض کو یا تمہارے ایگریمنٹ کے مطابق پیسہ تمہیں ادا نہیں کر پا رہا ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اسے چھوڑ دے دو، مہلت دے دو، نظر انداز کرو، فَنَظِرَةٌ، نظر انداز کرو، ٹھیک ہے بھائی تو دینا، اپنے وقت پر دینا، اپنی طاقت، صلاحیت، استطاعت، اپنی کمائی کے حساب سے دینا، اپنے گھر کا خرچہ بھوکا رہ کے تو نہیں دے گا، اپنی ضروریات پیٹ کاٹ کے ننگا رہ کے اپنا کپڑا بیچ کے تو نہیں دے گا، جب تجھے تنگی ختم ہو جائے گی، فَنَظِرَةٌ، میں نظر انداز کرتا ہوں، لیکن دیکھ جب اللہ تجھے وسعت دے گا تب تو قرض ادا کر دینا، یا مجھے نہیں تو اب کسی کو قرض حسن دے دینا، تو جب تیرے پاس آئے گا کسی ضرورت مند کے اوپر خرچ کر دینا، میرے پاس تو مالک نے خوب دیا ہے، یہ تم نظر انداز کرو، ایسے معاف کرو، اِلیٰ میسرہ، جب تک کہ وہ اپنی آسانی میں نہ آ جائے، اس کی تنگ دستی، اس کی غریبی، فقیری، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس کے رزق کو مالک نے تنگ کیا تو دو لوگ کو آزما رہا ہے، جس کے اوپر مالک نے رزق تنگ کیا صرف اس کو نہیں آزما رہا، جس کو کشادہ کر دیا اس کو بھی آزما رہا ہے کہ تنگ رزق جس کے اوپر کیا گیا اس کی یہ کیا مدد کرتے ہیں۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ نے جو اپنا مال تم کو دیا اس میں سے ہی تم دو، دیکھو کیسی بات ہے، تمہارا نہیں ہے، ہاں انتم لہا مالکون، تم مالک بن گئے، اپنا کہتے ہو، نہ تمہارا بدن تمہارا ہے، نہ تمہاری جان اور روح تمہاری ہے، نہ تمہارا تن من دھن، کوئی چیز تمہارا نہیں ہے، تم اسے اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے، تو جو مال تمہیں دیا ہے مالک نے، تم نے کمایا کہتے ہو، مالک نے دیا، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ، اللہ کے مال میں سے ضرورت مند کے اوپر خرچ کرو۔ فرض زکوٰۃ کے بعد یریدون بہ وجہ اللہ، نفل اور صدقات کے ذریعے لوگوں کی مدد، سیوا کر کے اللہ کی خوشی، اللہ کی مرضی، اللہ کی جنت، اللہ کی رحمت تلاش کرو، اِلیٰ میسرہ، اور کسی کے اوپر کوئی حق لینا تمہارا باقی ہے تو معاف کر دو، معاف اس انداز سے کرو کہ جب تیرے پاس آئے گا، جب اتنی ہی رقم کسی ضرورت مند کو تو دے دینا، مجھے مالک نے دیا میں تو نہیں، تو جس کو غریب اور فقیر بنایا تو صرف اس کا یہ امتحان نہیں ہے، بڑا امتحان تو اس کا ہے جو اسی گلی محلے، اسی گاؤں، اسی کنٹری، اس کا جاننے اور ماننے والا، اس کو دیکھنے والا کہ یہ دکھ تکلیف میں مبتلا ہے، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہے، کمائی کم ہے، بچے زیادہ ہے، خرچ زیادہ ہے، تو صرف اس اکیلے کی آزمائش نہیں ہے بلکہ اس کے جاننے والے، اس کے رشتہ دار، قریب اور دور کے، اس کے شجاری، پڑوسی، اس کے گاؤں والے، اس کے ملنے جلنے والے دوست یار کا فرض بنتا ہے، اس کا بڑا امتحان ہے کہ وہ اپنے اس بھائی کی کتنی اور کیسی مدد کر رہا کہ اس کا دل بھی نہ دکھے، اس کو فقیری کا احساس بھی نہ ہو، فقیر بنا کر اسے نہ دے بلکہ اسے اس کے پیر پہ کھڑا کر دے، تو ضروری نہیں زکوٰۃ دے کر پیر پہ کھڑا کرو، تم اپنے نفل صدقات کے ذریعے بھی اس کے دھندے بزنس کو تم اٹھا سکتے ہو۔ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور کسی کے اوپر کچھ باقی ہے تو اس کو چھوڑ دو جب تک وہ نہیں دے سکتا، وَأَن تَصَدَّقُوا، اور کہہ دو کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا تجھے، مجھے مت دینا، جب تجھے مالک دے گا تو کسی اور کی مدد کر دینا، بنا بولے ہوئے، بنا احسان جتائے ہوئے، بنا اس کو فقیری اور بھیک کے انداز سے مت دینا، بلکہ بڑے عزت کے ساتھ اس کے بزنس کو، اس کے دھندے کو، اس کے اپنے پیر پہ کھڑا ہو جانے کے لیے اس کی مدد کر دینا۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، بہتر ہے کہ جس غریب فقیر مسکین پر کوئی حق تمہارا لینا باقی ہے، قرض حسن لینا باقی ہے، تو تم معاف کر دو۔ اب ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ غریب کو قرض حسن دیا اور وہ نہیں دے سکا، معاف کرنا پڑا، اب میں کسی کو قرض حسن نہیں دوں گا۔ اگر اللہ دینے سے رک جائے، تم اگر لوگوں کو دینے سے رکتے ہو تو سن لو، اگر اللہ تمہیں دینے سے رک جائے تو تمہارا کیا ہوگا؟ یبن آدم انفق علیک اعراب کچھ بھی ہو سکتا ہے، اے آدم کی اولاد خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔
یہ ہمیں غور کرنا ہے، سوچنا ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، بہتر ہے کہ تم معاف کر دو، خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم اس کا فائدہ سمجھو گے مالک کے پاس تمہیں کتنا بڑھ کے ملے گا، یہ فائدہ اگر تم سمجھو گے تو تم معاف کرتے چلے جاؤ گے۔ تو تمہیں جب اللہ نے دیا ہے تو صرف تمہارا نہیں ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، جو مال تمہیں، جو بینک بیلنس، جو پراپرٹی، جو باپ دادا کے زمانے سے جو قارون کا خزانہ تم نے جمع کیا ہے تو صرف تمہارا نہیں ہے۔ یہی تو قارون بھی کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، میری معلومات، میری صلاحیت، میری تگ و دو، میری بھاگ دوڑ، میری محنت، باپ دادا کے زمانے سے ہم اپنے دماغ کو لگائے جب اتنا خزانہ جمع کیے، یہ تو میرا ہے، اس میں کسی کو کیوں دوں؟ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، لوگوں کے ساتھ احسان کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا۔ جب اس کو کہا گیا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میری معلومات، میری محنت، یہ میرا ہے، میں کسی کو کیوں دوں؟ وہ کہنے لگا